بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف اور فضائل کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق چونکہ قریش کی ایک بڑی شاخ بنو امیہ سے تھا، اور قریش کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ذریعہ معاش تجارت کو بنایا، اور ایک شخص ربیع بن حارث آپ نے اس کے ساتھ شراکت داری اختیار کی، اور کچھ ہی عرصے میں آپ کا بزنس اور کاروبار ترقی کی راہوں پر چل پڑا، یہاں تک کہ قلیل وقت میں آپ عثمان غنی مشہور ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ پر تشدد کیا، آپ کو رسی سے باندھ کر گھر میں رکھا کہ یہیں پہ کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ مجھ پر جتنا ظلم و تشدد کریں، میں ایسے دین کو نہیں چھوڑ سکتا جو دین باعث اطمینان، باعث سکون ہے۔ میں ایسے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا جو دین انسان کو جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ تو قبول اسلام کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت اختیار کی، اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی تربیت میں ایسا رنگا کہ ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان خلق میں مجھ سے زیادہ مشابہ، تمام صحابہ سے سب سے زیادہ مشابہت عثمان کی مجھ سے ہے۔ ایسے ہی جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا، تو رخصت کرتے وقت یہ کہا کہ تمہارے ابا یعنی محمد سے عثمان زیادہ مشابہ ہیں، یہ عثمان مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت زیادہ مشہور تھی، آپ سخی تھے، پورے عرب میں آپ کی سخاوت مشہور تھی، یہاں تک کہ دین اسلام کے لیے آپ ہر وقت خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب بھی رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا خرچ کرنے کا تو آپ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے، اسی لیے کہ بعض مقامات تو ایسے آئے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال خرچ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا جو بھی عمل ہوگا وہ بے جا نہیں ہوگا، نہ وہ نقصان دہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوگا۔ اور کہیں مقامات تو ایسے آئے کہ جب حضرت عثمان نے خرچ کیا تو اس خرچ کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جیسے وہ میٹھے کنویں کا بندوبست کرنا تھا مسلمانوں کے لیے، تو حضرت عثمان نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ ایسے ہی جب مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی، مسجد نبی میں جگہ کم ہے، زمین کی ضرورت ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدے، اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ یہ دیکھ لیجئے میں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اس قدر مشہور تھی کہ ایک شخص ابن یربوع مخزومی یہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ وجیح الشکل شخص، ان کا سر اینٹوں پر رکھا ہوا ہے اور آرام کر رہے ہیں۔ تو ابن یربوع مخزومی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا حضرت عثمان نے تو مجھ سے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے اپنا تعارف کرایا، تو قریب ایک شخص لیٹا ہوا تھا، تو ابن یربوع مخزومی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھے کہا کہ اس کو اٹھا کے لاؤ، بلا کے لاؤ، اور جب وہ شخص آیا تو حضرت عثمان نے اس شخص کے ذریعے حلہ اور 1000 درہم منگوائے اور ابن یربوع مخزومی کو دے دیے، وہ جوڑا بھی پہنایا اور وہ 1000 درہم بھی دے دیے۔ تو جب وہ گھر لوٹے تو والد نے کہا کہ آپ نے اتنا عمدہ جوڑا پہنا ہے اور اتنے سارے آپ دراہیم لے کر آئے ہیں، یہ کہاں سے آپ کو ملے؟
تو ابن یربو مخزومی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں مسجد میں گیا تھا اور اس طرح کی شکل کا ایک آدمی تھا، وجیح شکل شخص، خوبصورت چہرہ، اور وہاں پہ وہ آرام کر رہے تھے۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے مجھے اس طرح سے اس مال سے نوازا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ یہ ضرور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔